ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر چودھری صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور PJA کے پریزیڈنٹ ہیں, اور دوسرے لارڈ میئر بریڈ فورڈ جناب چودھری خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی. طاہر صاحب آپ بات کر رہے تھے جب احمد میر کا جو ایشو تھا اسے گولیاں لگی اور پھر جوڈیشنل کونسل بنی اور اس کے بعد جو بھی ہوا ابھی تک وہ تو پیچھے رہ گیا اور نئے ایشو سامنے آ گئے ہیں. دیکھیں جی, بحیثیت ایک ورکنگ جرنلسٹ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو کمیشن بنایا ہوا ہے جی وہ اپنی جو ہے کارروائی مکمل کرے جلد از جلد. ٹھیک, جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ ان سے جو ان کو بلا سکتا ہے, اس کے پاس سپریم کورٹ کا ایک جو ہے کمیشن ہے, اس کے بعد مکمل اتھارٹی ہے. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جو ہے انڈیویجول ہو یا اجتماعی کو ادارہ ہو, اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. جس کو وہ بلائیں گے جج صاحبان اس کو جا کے تو اپنا موقف دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کی ایک جو بھی واقعہ ہے اس کی پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے, کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا. ٹھیک ہے. اب ہمیں اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے, ہمیں جو کمیشن بنا ہے اس پہ اعتماد ہے, وہ اپنی کارروائی پوری کرے اور ان ذمہ دار لوگوں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے حملہ کیا ہے. اب اگر اس میں کوئی ایسا بندہ بھی آتا ہے جس کا تعلق کسی خفیہ ادارے سے ہے, صحیح, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, کیونکہ قانون سے وہ تو سب کے لیے ہے نا, وہ تو سب کے لیے مقدس گائے ہے تو کیا عدالتوں میں نہیں وہ آ سکتے, آ سکتے ہیں وہ جو ہے عدالتوں میں نہ آئیں جی, ان کو جو ہے پروسیڈنگ کی جائے ان کے خلاف, اور جو بھی ذمہ دار ہے, اگر کوئی ذمہ دار ہے تو جی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا کے اس واقعے کی جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں پہلے ان کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گورنمنٹ یہ کرے کہ یہ جو پریس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ پیمرا کر رہی ہے. پیمرا کی فارمیشن جو ہے وہ اس کو ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کا مستقل چیئرمین آپ نے کوئی نہیں لگایا. ٹھیک ہے. آپ فوری طور پہ اس کا مستقل چیئرمین لگائیں. یہ پیمرا کے جو چیئرمین اور یہ ساری اتھارٹی بنائی ہے, اس میں کچھ لوگ بھی ہیں جو میڈیا کو سمجھتے ہیں یا ویسے ہی رکھ لیے انہوں نے؟ یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک فارمیشن اس طرح کے پہ کیا انہوں نے کہ سوسائٹی کے ہر طبقے سے لوگ لیے جائیں. اس میں جو ہے یقیناً ہیں جو میڈیا کو سمجھتے ہیں لوگ, وہ بھی ہیں, لیکن یہ اس کو میڈیا تک محدود نہیں رکھا, جو میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ اس میں جو ہے ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے لوگوں کو لیا جائے, تاکہ ایک کمپلیٹ جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو. جب کوئی ایشو کھڑا ہو تو اس کی جو ہے نا پوری انڈرسٹینڈنگ ہو کہ مذہبی اس میں اینگل بھی ہو, ثقافتی اینگل بھی ہو, اس میں صحافتی اینگل بھی ہو. تو یہ میرے خیال میں سارے صحافی ہونے بھی نہیں چاہیے, اس میں نہیں ہونے چاہیے. اور لیکن ایسا تو ہونا چاہیے کہ صحافت کے جو بنیادی اصول ہیں اسے بھی سمجھنا چاہیے. لیکن اس کو اس کا مستقل چیئرمین لگا کے اس کو فوری طور پہ اس ادارے کو مؤثر بنایا جائے. اور دوسرا میں چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے پاکستان کے سارے جو ہیں وہ مالکان کا جو ہے اور سینئر صحافی ہیں ان کا بھی غیر ممالک کا ایکسپوجر ہے, وہ یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جو ہے ریگولیٹ ہوتا ہے میڈیا, وہ انڈیپینڈنٹ پریس کمپلینٹ کمیشن کام کر رہا تھا پہلے جی, اب اس کی جگہ پہ گورنمنٹ نئی جو ہے وہ باڈی لا رہی ہے. تو اس طریقے پہ یہاں وہاں پہ بھی ایک اسٹرانگ جو ہے وہ ادارہ بنایا جائے, اور جو بھی ادارہ بنایا جائے وہ اتنا بااختیار ہو کہ جو فیصلہ دو اس فیصلے پہ عمل بھی ہو. اب ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اب پریس لاز موجود ہیں, جو ہے ڈیفیمیشن کا لا بھی موجود ہے, اب جو ہے اپنا لائبل کا لا بھی موجود ہے. لیکن دشواری یہ ہے کہ جو ہماری جو عدلیہ ہے اس میں اس طرح کے جو ہے کوئی بندہ کہتا ہے جی میری توہین ہوئی ہے, میری حد کی عزت ہوئی ہے,
یہ فیصلے سال ہا سال سے کبھی فیصلہ آتا ہی نہیں. ابھی تک فیصلہ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی شاید کوئی 2-4 بہت کم اتنے لمبے ہو جاتے ہیں بعد میں بندہ جو ہے وہ کمپلین کرنے والا بندہ فوت ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یہ پچھلے دن وہ عدالت کا ایک فیصلہ آیا وہ 4 بندے فوت ہو گئے تھے تو بعد میں جو ہے سٹے ہو جاتا ہے اس کے اوپر سٹے ہو جاتا ہے اپیل ہو جاتی ہے پھر اپیل ہو جاتی ہے. ایک جو ہے ایک فارمیشن ایسی کی جائے کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں پابند کیا جائے عدالتوں کو کہ یہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے یہ 1 سال کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ہر حال میں ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہ نہ ہو کہ ڈیفیمیشن کا ایک کیس جو ہے وہ 10 سال تک لٹکتا رہے تو اس سے کیا انصاف تو نہ ملا نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جی لارڈ میئر صاحب ایک چیز یہ بھی آپ بتائیں لیکن ایک چیز جو پوچھنی ہے وہ مین یہ ہے کہ اب برطانیہ اور پاکستان سے بھی اٹیچ ہے میڈیا کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں کا جو میڈیا ہے اور اس میں یہ کتنا فرق محسوس کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا میں اور یہاں کی؟ دیکھیں جی یہاں میڈیا میں بہت بڑا فرق ہے. جی مثلا ایک تو ریسورسز کا بھی فرق ہے دوسرا یہ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں اسکلز لیول کا بھی فرق ہے. جی یہاں جو لوگ میڈیا پہ لائے جاتے ہیں دے گو تھرو اے پروسیس وہ ایسے تو نہیں آ سکتے نا. صحیح ہے. تو اسی طرح سے ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں یہ پوری دنیا کا میڈیا ہے. صحیح. آپ اس کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا. جی لیکن اس کے علاوہ چیک اینڈ بیلنس بھی یہاں پہ ہے. صحیح. لیکن ایک بات وہ جو ضمناً بات ہے کہ میں اس پہ تھوڑا اپنا اگر فی ڈاؤن مائنڈ کامنٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ تھا کہ یعنی پاکستان کی جوڈیشل سسٹم اور یہاں کے میں آپ کو تھوڑا بتا دیں کہ میں پچھلے 20 سال سے ایز اے میجسٹریٹ ہوں تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ فرام انڈائٹمنٹ ٹو کنکلوژن وی ہیو ٹو کمپلیٹ ایچ کیس ان 33 days. دیکھیں کتنا یعنی میجسٹریٹ کورٹس میں وی آر مانیٹرنگ. اب جو ہمارا لیول ہے پہلے 2 مہینے ایوریج 2 ماہ 3 ماہ تک بھی جاتا تھا لیکن اب جو ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انڈر 35 days فرام انڈائٹمنٹ ٹو کنکلوڈ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اب اندازہ کا ایوریج یہ کریں. اس سے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو فاسٹ ٹریکنگ کہتے ہیں وہ تو فوراً ود ان 7 days وہ آ جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں کہ ٹھیک ایوریج جو ٹائم ہے وہ انڈر 35 days ہے میجسٹریٹس کورٹ میں کی جس میں جہاں 97% جو کیسز ہیں وہ میجسٹریٹ کورٹ میں جاتے ہیں. صحیح. تو اس لیے ایک بڑی اچھی پیاری بات ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو یعنی اس میں مانیٹرنگ ہو چیک اینڈ بیلنس ہو. لیکن بات قسم کی ہے کہ جب اسٹرکچر کمزور ہے اتنا نہیں ہے تو آپ جتنی بھی لیجسلیشن کریں لیجسلیشن بنانے والے بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے والے بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں اور جن پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں. جب معاشرہ یعنی جو بنیادی طور پر وہاں خامیاں ہیں تو جو بھی لوگ سامنے آئیں گے ان میں وہ خامیاں ضرور ہوں گی. صحیح ہے. جی بالکل طاہر صاحب بات اس کی ہو رہی تھی جی اگر کوئی کسی کے خلاف چھاپ دیتا ہے پاکستان میں قانون تو جو یہاں ہے وہاں بھی وہی ہے لیکن وہاں عمل درآمد نہیں ہوتا اس پر. تو اس پر ہمیں کیا یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں آپ ایک تنظیم کے سربراہ بھی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرا تو ظاہر ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں تو جو ہے ان کو کوئی مشورہ ہی دے سکتے ہیں رائے دے سکتے ہیں. عملاً تو کوئی کردار شاید ہم ادا نہ کر پائیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ایک تو ایسی جو ہے جو قانون سازی کی جائے کہ جہاں صحافیوں کے جو ہیں وہ حقوق بھی پورے ہوں وہ بھی پروٹیکٹ ہوں لیکن جو ریڈر ہے جو ویور ہے اس کو بھی پورا تحفظ ملنا چاہیے. جی بالکل ملنا چاہیے. اگر ہمارا صحافی جو ہے وہ کسی اس نے اپنا ہوم ورک نہیں پورا کیا ہوا ہے انویسٹیگیشن پوری نہیں کی ہوئی اس کو حقائق کا پورا پتہ نہیں ہے اور کسی ادارے پہ کسی انڈیویجول پہ الزام لگا دیتا ہے تو اس کا ایک جو ہے پراپر فورم ہونا چاہیے. اس کو نہ صرف اس کو جو ہے متاثرہ بندے کی داد رسی ہونی چاہیے اور ایک وقت میں ایک گیون ٹائم میں ہونی چاہیے. اب ہمارا یہ دیکھ لیں جو ہے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ الیکشن ہمارے ملک میں ہوا اور اس کے بعد جو ہیں وہ جو اس کے خلاف جو ہیں کچھ شکایات تھی پٹیشنز ہوئی. جی ابھی تک وہ پٹیشن جو ہیں 1 سال ہو گیا اس حکومت کو. یہ تو اس کا دورانیہ پورا ہوگا تو پھر فیصلے ان کی پٹیشنز کی ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی ہیئرنگ تک معاملہ بھی نہیں گیا اور یہی دشواری ہے
کہ آج جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آ کے ان الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو ٹریبیونل بنائے ہیں اگر وہ وقت پہ فیصلہ دیتے ان جو انتخابی عذرداریاں ہم کہتے ہیں ان کو، تو آج یہ موقع نہ آتا. اور اب بھی جو ہے نا یہ دیکھ لیں جولائی سے پھر اب اس ملک میں جو ہے انتخابی معاملات میں انریسٹ شروع ہو جائے گا. اچھا ایک بڑی بات ہے جو یہاں دیکھنے میں آتی ہے، جو بھی جتنی پارٹیاں ہیں پاکستان میں وہ ساری جو سیاسی ہیں ان کے مین یہاں لوگ موجود ہیں برطانیہ میں، ہم برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے. دیکھیں مشرف دور میں یہاں آ کر انہوں نے پلاننگ کی، پھر این آر او آیا، پھر ابھی طاہر القادری صاحب اور چودھری شجاعت صاحب اور یہ سارے یہاں بیٹھ کر وہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے برطانیہ ہی آ کر سارا کریں یا اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں دیکھیں جو ہے نا اس میں ایک جمہوری معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جمہوریت کی ہم اس کو ماں کہتے ہیں. اگر کوئی پاکستان کے پولیٹیشین یہاں پہ آ کے تو ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ یہاں پہ نہ آئیں، کہیں اور بھی مل سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کیوں اس شہر کا انتخاب کرتے ہیں یا ہمیشہ سے کیا جاتا ہے، یہی پوچھنا ہے کہ اور اس کے بعد اس کو لندن پلان بھی کہا جاتا ہے، لندن جو ہے وہ لندن وہ سازش بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو ساری سازشیں یہاں کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہاں کا جو ہے درینہ روابط ہیں پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ، اور ہمارا ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کا اور ہمارا ایک تعلق ہے، اور بہت دوستانہ تعلق ہے یو کے اور پاکستان کا. تمام جو ہیں وہ پولیٹیشین جو ہیں ہمارے وہ اس لیے اس شہر کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے جو میسج جو ہے جو وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میں بھی اور دنیا کو بھی، میرا خیال ہے میڈیا میں جو آزادیاں ہیں یہاں پہ آسانی سے چلا جاتا ہے. اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جب ان کا کام آتا ہے یا ان کی کوئی ایسے سہولت کا معاملہ ہوتا ہے یا ٹیلی فون کالز کے ریٹ کا آتا ہے یا پی ایچ اے کا سفر کا آتا ہے یا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور اپنے فائدے کی آ کر یہاں باتیں ہوتی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ کاظمی صاحب کیونکہ میں یہاں میں لارڈ میئر انفرادی حیثیت سے آیا ہوں تو میں کھل کر بات کر سکتا ہوں. طاہر صاحب واز ویری ڈپلومیٹک آن دیٹ. ٹھیک ہے جی. یعنی حقائق یہ ہیں کہ یہ اگر پاکستان کے متعلقہ آپ کوئی فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. ضروری آپ باہر آ کر کریں. سو دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. لیٹس بی آنیسٹ. اور پھر یہ ہے کہ میں اپنی انفرادی چیز میں یہ بات کہتا ہوں کہ فرام ڈے ون آئی ایم اگینسٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان اسٹیبلشڈ ہی ہے. کیا مقاصد ہیں ان کے سوائے اس کے کہ وہ فنڈ جمع کریں ان کے لیے اور اختلافات کا باعث بنے، اس کے علاوہ ان کا کردار کیا ہے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے. اگر یہ یہاں پارٹیاں موجود ہیں جو کردار ادا کریں، اگر ان کا کوئی پازیٹیو کردار ہے تو وہ سامنے آتا. جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے پاکستانیوں کے لیے جو پاکستانی ڈائسپرا ہے ان کے لیے، دوہری شہریت کا مسئلہ ہے، صحیح، آپ ان کا زر مبادلہ ویلکم، آپ ان کی اور بھی کنٹریبیوشن ویلکم. لیکن جب بات آتی ہے دوہری شہریت کی تو وہ غیر ملکی ہیں، اس ملک کے یعنی یہ کتنی بہت بڑی دوگلی پالیسی ہے اور منافقت کی انتہا ہے. پھر یہ ہے کہ میں اس دن بھی کہا تھا کہ ایک طرف میت پڑی ہوتی ہے، دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں جی کہ ان کا ویزا ہونا چاہیے، کہ ان کا شناختی کارڈ جو ہے ختم ہو چکا ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کے قواعد پورے نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا کارڈ بناتے ہیں آپ محنت کر کے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پہلی جو چیز ہے نا جی، کیونکہ آپ کو قواعد جمع کرنا پڑتے ہیں اور اتھارٹیز کو جو ہے ان کو اس پہ چھان بین کرنی پڑتی ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس کا جو فیس ہے وہ کبھی زیادہ ہوتی ہے، رینیول فیس ہمیشہ کم ہوتی ہے. یہاں ہی الٹا مسئلہ ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ پہلا جو بنتا ہے اس پہ 40 پاؤنڈ آتے ہیں یا کچھ نہیں، جب آپ رینیو کرتے ہیں تو 100 سے کچھ بڑھ جاتے ہیں ڈبل. یعنی دیکھیں یہ بات یہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. جو ہاں پاکستانی جنتا وہ پاکستان میں جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے ان کی ایک اپنی منطق ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، اس کو جو ہے جتنا آپ جو ہے نا
کیش ان کروا سکتے ہیں، یہ جو سونے کی یعنی وہ گائے ہے وہ کیش ان کریں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ کیش ان کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں کہ ہماری جو 3rd اور 4th جنریشن ہے اس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. جب تک آپ لوگ ان کے لیے سہولتیں مہیا نہیں کریں گے، فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے، وہ جنریشن پاکستان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھے گی. اور یہ ہمارے لائیو ایشوز ہیں، یہ مسائل ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، دوہری شہریت کا مسئلہ ہے، یا ہماری وہاں جائیدادیں ہیں جو محفوظ نہیں ہیں. ہماری زندگیاں، ہم کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، کڈنیپ ہو جاتے ہیں اور یہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے. یہاں یہ ایشو بعد میں لانڈرنگ کیسز بن جاتے ہیں. لیکن بیک یور کوسچن کہ یہاں کی سیاسی پارٹی میں کا وجود یہ ایک بہت بڑا یعنی سبجیکٹ ہے. ذاتی طور پر میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی پارٹی یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمارے یہاں مسائل ہیں، یہاں ایشو ہیں، ہمیں ان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. صحیح ہے جی. میں پوری طرح انڈورس کرتا ہوں جی لارڈ میر صاحب کی بات کو. بالکل صحیح بات ہے. ہماری جو ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپنی یوتھ کو کہ وہ لوکل پارٹیاں جوائن کریں. ہمیں اپنی لوکل سیاست میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں جو ہے اگر ہم پورا فوکس اس پہ کر لیں تو جس تعداد میں ہماری نمائندگی ہے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ اسے ڈبل ہو سکتی ہے اگر ہم پورا فوکس جو ہے یہ جو پاکستانی سیاست یہاں سے کم کر کے اگر ہم لوکل سیاست کی طرف آ جائیں، اپنی یوتھ کو اس میں لائیں، ان کو جو ہے گائیڈ کریں، انوالو کریں، فورس کریں کہ وہ جو ہے وہ مقامی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کریں، تو یہ ہماری نمائندگی ڈبل ہو جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہاں سے لیڈر آتے ہیں جتنے، ہم ان سے تو خوشی کے ساتھ جا کر فوٹو بناتے ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں، انہیں کھانے کھلاتے ہیں، چلے ایز اے مہمان گیسٹ آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو وہ کام کرتے ہیں یا ہمارا کام نہ بھی کریں پھر بھی ہم کہتے ہیں ویلکم جی آپ آئیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، ان کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے منہ پر انہیں نہیں کہتے کہ آپ نے یہ غلط کی. اس کی وجہ یہ ہمیں احساس کمتری ہے جس کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں. کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ پروٹوکول دینا، ویلکم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں تو یہ بتانا کہ وہ واپس جا کے آپ کے مسائل پہ کتنی توجہ دیتے ہیں. وہاں تو بھول جاتے ہیں. تو پھر کیوں آپ لوگ بار بار اپنا پیسہ جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی ان پہ ضائع کرتے ہیں؟ کیوں؟ وائی؟ دیکھیں انڈیا آپ سے کتنا بڑا ملک ہے. بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا کوئی یعنی منسٹر ان کے یہاں کے دورے کریں یا ان کے سیاستدان یہاں آئیں، کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ ایک کلچر بن چکا ہے ہم لوگوں میں. اور طاہر صاحب نے جو بڑی پیاری بات کیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں تبدیلی لائیں یا ہمارے مسائل، کیونکہ دیکھیں یہاں ایک اور ایشو میں نے پہلے اس کو اٹھایا تھا، اسلاموفوبیا وہ عروج پر ہے، بڑھ رہا ہے. تو ہماری جو انرجی ہے، ریسورس ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینے چاہیے تاکہ ہم اس معاشرے میں ایسا پازیٹیو کردار ادا کریں کہ لوگ کہہ سکیں کہ واقعی اس کے مسلمان ہونے پہ ہمیں فخر ہے، اس کے پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہے. نہ کہ جو کہ آج کل جو ہماری جو جس انداز میں ہمارے تذکرے ہو رہے ہیں، یعنی ہماری جو پاپولیشن یہاں کے معاشرے میں ہے وہ 5% سے کم ہے، لیکن جو ہماری جیل میں پاپولیشن ہے وہ 20% کے قریب ہے. تو یہ ایسی ایشوز ہیں، ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو جو ہے نا ان خطوط پہ ان کی جو ہے وہ نشو و نما کرنی چاہیے، تاکہ پرورش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس معاشرے میں، اور جب اس معاشرے میں بھرپور کردار ادا کریں گے یقیناً وہ پاکستان کے لیے بھی ایک مضبوط بازو بنیں گے انشاءاللہ. جی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نے تو کہا ہے، بالکل میں 100% اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے مقامی نہ صرف مقامی سیاست میں جو مقامی جو چیریٹیز ہیں یہ انتہائی جو ہے وہ مثبت کام کر رہی ہیں. اچھا مجھے یاد آئی آپ نے چیریٹی کی بات کی، پچھلے ہفتے میں ہمارا پروگرام جو تھا وہ چیریٹیز کے حوالے سے تھا. کافی کالر آئے کیونکہ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کالر آ نہیں سکے، لیکن جو ایشو لوگوں نے ریز کی ہیں اس میں جتنی چیریٹیز، ابھی رمضان آگے ہے، رمضان میں یہاں فنڈنگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو فنڈنگ ہے وہ یہاں سے کلیکٹ ہوتی ہے. اور یہاں تو ٹھیک ہے اتھارٹیز ہیں، آپ رہے ہیں اس میں کمیشن میں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ چیریٹی کمیشن میں آپ سے بات کی جائے. اگر اس پروگرام میں آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اس میں یہ جو مسائل سامنے آئے ہیں کہ یہاں سے فنڈنگ جس پروجیکٹ کے اگینسٹ لی جاتی ہے پاکستان کے لیے وہاں کوئی پروجیکٹ نہیں لگتے اور یہ لوگ یہاں سے دیتے ہیں اور نئے سرے سے وہ آتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے اور طاہر صاحب نے بھی کہ ہمیں
یہاں سیاسی حوالے سے نہیں ہے، باقی بھی جو ہماری جو سیوک سوسائٹی ہے، سوشل جو ایشوز ہیں ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اور ایک میں فنڈ ریزنگ، مثلا میں نے لوکل چیریٹی کی ہے، اور میں بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کی اس میں کنٹریبیوشن یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیں لوکل ہونے میں، کیونکہ دیکھیں اور پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. میں چیریٹیز کمیشن میں نے کام کیا ہے، 30,000 آرگنائزیشن جو تھی ہماری ڈپارٹمنٹ ہمارے انڈر تھیں، ہم نے اس پہ کام کیا ہے. اگر آپ نے ہمیں کبھی مستقبل میں بلایا تو آئی ول موسٹ ویلکم، میں اس پہ آؤں گا اور اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کہ چیک اینڈ بیلنس از موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پیسے کسی لیتے ہیں، کسی ایک مقصد کے لیے لیتے ہیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے خرچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتے تو وہ جو چیریٹی ہے وہ جواب دہ ہے، دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک. یعنی کمیشن اس لیے ہوتا ہے، اس کے لیے قواعد و ضوابط ہیں جس پہ ان کو عمل کرنا پڑتا ہے. جب آپ کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کی ایک ساکھ بنتی ہے کہ یہ آرگنائزیشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہے. یعنی جس طرح کہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ایک کالج یونیورسٹی سے جب آپ فارغ تحصیل ہوتے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے کہ سم باڈی فرام آؤٹ سائڈ یعنی ایکچولی ہیو چیکڈ یو، گیون یو ایکریڈیٹیشن، کہ انہوں نے آپ کو اس کیا کہ آپ اس قابل ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. ویسے تو ایبلٹی تو آپ کے پاس پہلے بھی تھی نا، لیکن کسی نے اس کو جو اپنے تاثرات دی. اسی طرح کمیشن میں جب رجسٹر ہوتے ہیں تو ایک اتھارٹی جو ہے وہ آپ پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے کہ یعنی یہ جو آرگنائزیشن ہے اس پروسیس سے گزری ہے، ہم اس پہ ان میں اتنا چیک اینڈ بیلنس ہے، ہم ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. اور جب وہ چیریٹی ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ٹرسٹیز کو پتہ نہیں ہے کہ گورننس کیا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتے ہیں، تو پھر جو بدعنوانیاں یا بدعمالیاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. صحیح ہے طاہر صاحب، کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں اور ایسی کمیونٹی جو لوگوں کو ایک سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور اس کو سیدھا کر بھی سکتی ہے، تو یہ جو ابھی اس قسم کا چیریٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بے شمار جو شکایات آتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ مشورہ دیتے ہیں جرنلسٹ کو جو یہاں موجود ہیں، وہ کیا کردار ادا کریں تاکہ اس کو کلا کم ہو سکے؟ پہلے تو جو ہے نا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، چیزوں کو جب تک آپ شفاف نہیں رکھیں گے جی اس وقت تک جو ہے آپ رزلٹ نہیں لے سکتے. تو جب آپ چیزوں کو شفاف بنانا ہے تو پھر آپ کو جو بھی چیزوں کو ریگولیٹ، اداروں کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، چیزوں کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. جو چیریٹیز کی جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، جو باڈیز ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا پڑے گا. اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے خیالات کے لوگ ہیں اور یہ میری برادری کے لوگ ہیں تو یہ میرے گروپ کے لوگ ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چھوٹی سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ جو میرا بچہ اسٹاک پورٹ کے ایک اسکول میں پڑھتا ہے، اس اسکول کی کلاس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹیچر نے کہ ایک چیریٹیز ویک ہے ان کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کینسر کی جو چیریٹی جو کام کر رہی ہے اس کے لیے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو وہ بچوں کو لے کے گئے ہیں، ایک لوکل سپر سٹور ہے اس میں، 2 گھنٹے کے لیے بچے گئے ہیں، پوری کلاس گئی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو لوگوں کی شاپنگ ہے اس کی پیکنگ میں ہیلپ کی ہے. تو جو جس بچے میرا بیٹا جہاں پہ جس ٹل پہ گیا ہے انہوں نے 2 گھنٹے میں 90 پاؤنڈ اکٹھے کیے ہیں. ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن میں ایک کلاس کے بچوں کو وہ 2 گھنٹے کے لیے لے گئے ہیں اور اوور 1000 پاؤنڈ وہ اکٹھا کر کے لائے. ٹھیک ہے، اب اسکول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسکول نے وہ پیسے جمع کر کے تو یہ ایک جو چیریٹی ہے جس کے لیے اکٹھے کیے ہیں ان کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس چیریٹی کا بورڈ یا اس چیریٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ اتنی مطلب ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی وہ جو ایکسیسیبل ہو کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ جو ہے جو پیسہ جس کے لیے دیا ہے لوگوں کا اعتماد ہے نا کہ وہ جو ایک میں بھی اپنا شاپنگ بیگ خود پیک کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے خوش ہوئے ہیں کہ بچے آئے ہیں، اس طرح انکریج ہوتا ہے، اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی سلسلے کو ہم جو ہے اب ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے دنیا، ہم کیوں نہیں جو اچھی مثالیں ہیں ان کو کیوں نہیں اپنے ہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ یہ کرنا چاہیے. جناب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو آپ اگر لاسٹ 1 منٹ کے اندر اپنا پیغام دے دیں ہمارے ناظرین کو
کہ کیا میں تو یہاں کے معاشرے کی پیداوار ہوں، یہاں رہتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ اس معاشرے میں بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ ہماری بحثیت مسلمان، بحثیت پاکستانی، بحثیت کشمیری اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلیں کہ یہ لوگ اس معاشرے میں ایسا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس میں سیاست بھی ہے. سیاست اس لیے اہم ہے کہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے. تو آپ یو شوڈ بی پارٹ آف دا پالیسی میکنگ ڈیسیجن، ہے نہ کہ امپلیمنٹیشن. باقی چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، لیکن لوکل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ پارلیمنٹ پہ ہو، وہاں پالیسیز بنتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں کہ وہ اس معاشرے کا حصہ بنیں اور سیاست میں بھرپور اپنا کردار کریں اور معاشرے کے مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو جناب. لاسٹ پیغام. میں تو جو ہے نا اس بات کو پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں کہ جس بھی سوسائٹی میں، جس بھی ادارے میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوئے گا، اس میں بے ضابطگیاں بھی ہوں گی، اس میں کرپشن بھی ہوگی، اس میں ہر چیز ہوگی. تمام تر پاکستان کی پولیس کو ہر بندہ برا کہتا ہے، لیکن کسی سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں جی موٹر وے پولیس بڑی ایماندار ہے. موٹر وے پولیس جو ہے وہ کسی کو میرٹ پہ فیور نہیں، میرٹ پہ کو عمل کرتی ہے، کسی کو فیور نہیں کرتی. اگر پاکستان میں موٹر وے پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے تو رائٹ اپروچ ہو تو ہر ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے، قانون پہ بھی عمل ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے صرف ول کی ضرورت ہے اور رائٹ اپروچ کی ضرورت ہے. تھینک یو جناب. لارڈ میئر صاحب بریڈ فورڈ، چودھری خادم حسین صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو، بڑے اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. جناب طاہر چودھری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے صحافت کے حوالے سے جن پوائنٹ کو ایشو کو ہائی لائٹ کیا، آپ کے شکر گزار ہیں. ہماری یہ ٹرائی ہے کہ یہ آپ کے الفاظ کہیں پہنچیں اور کسی کو شاید اس کا عقل ہے. ناظرین، یہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے ایک ایسے ایشو کو ہمیشہ لے کر آتے ہیں جو کمیونٹی کے لیے یہ رہنمائی کا باعث بنے اور کمیونٹی کو پتہ چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. میڈیا کا جو شور شرابہ ہے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے. ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر بندے کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے سے بے شمار نقصان ہوتے ہیں. اور جو لوگ سیاست میں آ کر، یہاں برطانیہ میں آ کر، یہ آزاد فضاؤں میں آ کر بھی ایسی گفتگو نہیں کرتے جو حقائق پر مبنی ہے، تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا سٹیج پرووائڈ کیا ہے سچ بولنے کے لیے، اور ہمیشہ بولتے رہیں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.